إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلات کے بعد ایک حدیث جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے فرمایا تھا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں اپنی امت کو دو کمزوروں کے حق کے بارے میں بہت ڈراتا ہوں. احرجو کے معنی کیا ہے؟ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری اس معاملے میں پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس معاملے میں گرفت نہ فرمائے، بہت بچ کر رہنا، بہت احتیاط کرنا ان دو لوگوں کے معاملے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اپنی امت کو دو کمزوروں کے حق کے بارے میں ڈراتا ہوں. وہ دو کمزور کون ہیں؟ الیتیم والمرأة، ایک یتیم بچہ اور دوسرے عورت. ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا. اس سے پہلے خطبات جمعہ میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ وفات کے تعلق سے اللہ کی شریعت کے کیا احکام ہیں. ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، گھر میں کسی رشتہ دار کی، تو وفات کے وقت سے لے کر تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا طریقہ اور تدفین کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے خطبات جمعہ میں ذکر کیے ہیں. تو یہ جو ہے وفات ہی کے تعلق سے ایک موضوع یہ ہے کہ جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اس شخص کی بیوہ کا کیا معاملہ ہے، کیا شریعت میں اس کے احکام ہیں، اور اس کے جو بچے یتیم ہو گئے، اب ان یتیم بچوں کے بارے میں اسلام آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا اصل موضوع شروع کریں، جنازے کے تعلق سے ایک مسئلہ جو ہمارے پچھلے خطبہ جمعہ میں چھوٹ گیا تھا وہ یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے. بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس کی اصل کیا ہے حدیث میں؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، 1318 نمبر پر صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابہ النجاشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر دی. یہ بادشاہ کون تھے؟ پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر گئے اور غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے دربار میں سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اسلام کا تعارف پیش کیا، تو یہ بادشاہ بہت مخالفت کے باوجود بھی عیسائیت سے مسلمان ہو گئے تھے اور بڑا انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا.
مسلمانوں کا خیال رکھا اپنی حکومت میں، تو مسلمان تھے، اور باقی اطراف میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، پھر حدیث کے الفاظ ہے ثم تقدم فصلوا خلفه فکبر اربعا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھ لی، اور اس کے بعد میں 4 تکبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یعنی آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حدیث ہم کو صحیح بخاری میں ملتی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے صحابہ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دور تھے اور صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فوت ہونے والا جو ہے وہ اچھی شہرت کا آدمی ہے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، یعنی ایک بہت اونچے درجے کا آدمی فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ آپ ادا کر سکتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سیاسی مالی فائدہ مطلوب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ ٹھیک ہے فلاں لیڈر کا انتقال ہوا تو ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے تو پارٹی کے اندر ہمارا بھی لیول بڑھ جائے گا آگے، یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے اس کے لیے اعلانات، اشتہارات، بینر، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک وقت کر کے جو ہے اس کا انتظار کرنا کہ بھئی ٹھیک ہے کل پہنچیے آپ، فلاں وقت میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ سب شریعت کے خلاف باتیں، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ بلاؤ سب کو اور سب کو مل کے جو ہے ہم نماز جنازہ ادا کریں گے، بلکہ جو صحابہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کر لی۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھی، اس کے علاوہ دسیوں صحابہ کا انتقال ہوتا رہا، آپ سے دور دراز علاقوں میں آپ نے سب کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ادا کی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہر کس و ناقص کے لیے ہمیشہ ایک معمول نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہے جس کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، بڑی ایک علمی شخصیت ہے، بڑا جو ہے ایک مسلمانوں کا کوئی مددگار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ میرے حال یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے آج کا وہ کیا ہے؟ بیوہ کے حقوق کیا ہے اسلام میں، اور یتیم کے حقوق کیا ہیں۔ بیوگی کی زندگی جو ہوتی ہے، دیکھیے یعنی ایک عورت ہے وہ شادی بیاہ کر کے جب اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو خاص طور سے ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس سماج میں کیا ذہن میں ہوتا ہے لوگوں کے کہ بھئی جو حق ادا کرنا تھا ہم ادا کر چکے، اس کا بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بولے صاحب شادی میں خرچہ کر دیا، اب اس کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہیں ہے، تو میکے سے ایک طرح کا تعلق کٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا انتقال ہونے کے بعد میں سسرال والے کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس کی وجہ سے اس سے تعلق تھا، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں ہمارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سسرال سے بھی ایک طرح سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں ابھی ہو کیا رہا ہے، اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے، اس طرح کی اگر کوئی خاتون ہے جس کو یہ مصیبت پہنچے تو اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی رشتہ دار ساتھ دے نہ دے اور کوئی جو ہے مدد کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین سب کا وارث ہے۔ آپ غور کریں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو گھر والے چیخ چیخ کے رونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے بارے میں خیر ہی کی دعا کرنا، کبھی اپنے نفس کے بارے میں اس وقت میں بد دعا مت کرنا، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو بھی بات کہو گے نا فرشتے اس کے اوپر آمین کہیں گے۔ اور آپ نے کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما دے، وَخُلُفُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں اللہ تو ہی اس کا خلیفہ ہو جائے۔ جب کوئی نہیں رہے گا تو اللہ ہے نا،
اللہ تعالیٰ سنبھالے گا، اللہ تعالیٰ سب معاملات کا انتظام کرے گا۔ کسی کے مرنے سے کوئی مر نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے کھول دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایک خاتون بیوہ ہیں، بچے یتیم ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اس سے دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے اپنا تعلق صحیح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں ایک عورت کے لیے جو عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ طلاق کی عدت میں اور بیوگی کی عدت میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ طلاق کی عدت بھی اتنی ہی بتاتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ اس کی عدت میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو شریعت میں قرآن کے اندر بیوہ عورت کے لیے کیا حکم دیا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑیں، بیوی ابھی زندہ ہے تو اس کو کتنے مہینے عدت گزارنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن عدت اس کو گزارنی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک نہ کوئی رشتے کا پیغام اس کو دیا جا سکتا ہے، نہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس کو نکاح سے رکے رہنا ہے۔ اور جو عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی اس کا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ چاہے شوہر کی وفات کے 1 گھنٹے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہے، چاہے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد میں 6 مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہو، تو جس وقت میں اس کی اولاد پیدا ہوگی اس وقت میں اس کی عدت ختم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس کا حکم بیان کیا آیت نمبر 4 میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت کب تک ہے؟ جب تک ان کا حمل باقی ہے اس وقت تک ان کی عدت بھی باقی ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن عورت کو عدت گزارنی ہے، اس کو نکاح سے رکنا ہے، نہ اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ اس کی شادی ہو سکتی ہے، چاہے کتنا ہی مناسب رشتہ کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا جس گھر کے اندر وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی نا، اسی گھر کے اندر اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا اور کم سن بچی ہے، کم عمر بچی ہے، وہ ماں باپ آتے ہیں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی چلو چلو اپنے گھر چلنا ہے۔ بعض مرتبہ سسرال والے اس ڈر سے نکالتے تھے کہ اس کو حصہ دینا پڑے گا، تو ٹھیک ہے جاؤ آپ اپنے میکے میں چلی جاؤ۔ بعض مرتبہ اور دیگر کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے اور شریعت کی روشنی میں صرف ایک طلاق دے تو طلاق دینے کے فوراً بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے 3 مہینے تک، یعنی 3 حیض تک شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے گی، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے ہی طلاق ہوتی ہے فوراً اٹھا کے ماں باپ اس کو لے کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تو شریعت کے احکام کو ہم لوگوں نے ایک طرح سے کھیل بنا رکھا ہے کہ بھئی نہیں جمتا جانے دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اس گھر کے اندر اپنی عدت گزارو فی جا فی نای زوجی کا، یعنی جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات کی خبر آئی، یعنی شوہر کی وفات کے وقت میں جس گھر میں تم رہتی تھی، حتی یبلغ الکتاب وجلا، یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی مدت ختم ہو جائے اس وقت تک تم کو اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہنا ہے۔ اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا کہ بیوہ عورت کے لیے سفر کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے وہاں فلاں جگہ بھتیجے کی شادی ہے، بھانجے کی شادی ہے، تو خالہ کا جانا ضروری ہے، تو لے جا رہے ہیں اس کو شادی میں؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی اور جگہ جا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں جو ایمرجنسی ہے، بالکل جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل نہیں لے جائیں گے تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ کوئی کورٹ کا مسئلہ ہے، پولیس اسٹیشن کا مسئلہ ہے، اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہے تو جائے اور جا کر فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے واپس اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے۔ اسی طرح سے ایک بیوہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے گی، وہ اس کا غم کرے گی، ایک غم اس کے اندر ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال، جو عورت اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں۔ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، سوائے اس کے شوہر کے، کہ شوہر کا سوگ منائے گی عورت، شوہر کا غم کرے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن اس کا غم کرے گی۔ اس حدیث میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماتم کرنا، ایک غم منانا اور ایک سوگ کی کیفیت میں بیٹھنا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیا، مرد کو مضبوط ہونا چاہیے، مرد کو غم کے موقع پر سب کو لے کر چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، غم منانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، ابا کی وفات ہو جائے، اماں کی وفات ہو جائے، تو جو پہلی عید ہوتی ہے نا، وہ پہلی عید کے موقع پہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نئے کپڑے نہیں سلانا، گھر کے اندر کوئی خوشی نہیں منانا، گھر کے اندر کچھ اچھے کھانے نہیں بنانا۔ کیوں؟ ارے اماں کا انتقال ہوا، ابھی 15-20 دن ہوئے، ابھی ایسا کیسا ہم خوشی منا سکتے؟ اور جو ملنے جانے والے ہوتے ہیں وہ خاص جاتے عید کے دن، کہ نہیں چلو ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اور جانے کے بعد میں ان کے غم کو ہلکا کرنے کی بجائے ان کی پوری کوشش کیا ہوتی؟ کسی بھی طرح سے ان کو رلایا جائے۔ ایسا تھا، دیکھو کتنا سونا لگ رہا، کیسا ابا سے رونق تھی، اماں سے رونق تھی گھر میں، ابھی دیکھو کتنا ویرانہ لگ رہا۔ تو جان بوجھ کر اس طرح سے غم تازہ کرنا اور غم کی کیفیت، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ غم مت کرو۔ ایمان والے ہیں، ایمان والے کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کا امیدوار ہونا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بیوہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو بیوگی کے اندر جو ہے ایک سوگ کی کیفیت اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی وضاحت ہم کو دوسری حدیث سے ملتی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کسی بھی میت کے بارے میں 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں سوائے اپنے شوہر کے، کہ 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر سوگ کرنا ہے۔ اور یہ ایسا بڑا حکم ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خبر ملی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، ان کے والد کی۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 3 دن کے بعد میں اچھے کپڑے بلا کے جو ہے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہوئی، اور کہا مجھے تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے باپ کا غم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں منا رہی۔ تو کہتی ہیں کہ شوہر کے بارے میں 4 مہینے 10 دن غم منانا ہے۔ اور کیا معنی ہے اس کے غم منانے کے؟ لا نکتحل، ہم سرما نہ پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، آنکھوں میں کاجل نہیں، سرما نہیں، اور آنکھوں کی زیبائش کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ منع۔ اسی طرح سے ولا نتطیب، اور ہم خوشبوئیں استعمال نہ کریں۔ ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا عصب، اور کوئی رنگا ہوا کپڑا، بہت جو ڈیزائن کے اور خوبصورت قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، سوائے یمن کا ایک کپڑا ہوتا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی۔ اور جب کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس وقت میں تھوڑا سا خوشبو استعمال کرنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی کہ وہ بدبو اس کے جسم میں باقی نہ رہے، اور ہمیں یہ منع کیا گیا کہ ہم جنازوں کے پیچھے نہ جائیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے جو زیورات ہیں وہ اتار کے رکھ دیے جائیں گے، توڑے نہیں جائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے چوڑیاں پھوڑو۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے زیب و زینت کی چیزیں وہ اختیار نہیں کرے گی۔ بہت ایک جو بالکل فیشن کے جو کپڑے ہوتے ہیں سجاوٹ کے، وہ کپڑے نہیں پہنیں گی۔ سادہ اگر کلر جو ڈریس ہے وہ رنگین بھی ہے وہ پہن سکتی ہے، اس میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور گھر میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی، اور گھر میں رہ کے روز مرہ کے جو بھی کام ہیں، اللہ کی عبادت ہے، کھانا پکانا ہے،
تو یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ بعض گھروں میں اتنی جہالت کی وجہ سے ایسی سختی عورتوں پہ کی جاتی ہے کہ بھئی اس کو آسمان بھی نہیں دکھنا چاہیے، ایک دم کمرے میں بند کر کے اس کو رکھو، ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے۔ محارم سے بھی اس کو پردہ کرایا جاتا، بھانجا ہے، سگا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، نہیں بولے ابھی خالہ عدت میں ہے، ابھی وہاں پہ نہیں جانا، تو یہ ساری خرافات ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جو ایک کنجوسی اور بخل کی کیفیت ہے دلوں میں، اور جو اچھے اچھے لوگ جس چوری میں مبتلا ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں میراث میں اس کا حصہ رکھا ہے۔ کتنا حصہ ہے میراث میں اس کا؟ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ بچے والی عورت ہے تو پہلے اس کا 8واں حصہ نکالا جائے گا، جو بھی پوری جائیداد ہے، زمین ہے، دکان ہے، پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، کھیت ہے، 8واں حصہ اس کا نکال کر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کریے، یہ 8واں حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رکھا ہے۔ اور اگر وہ بچے والی عورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کی جائیداد میں سے کتنے حصے کی حقدار ہے؟ 1/4 حصے کی وہ حقدار ہے۔ 4 حصے جائیداد کے کیے جائیں گے، اور 4 حصوں کے اندر سے اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایک حصہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ آپ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ اس کا کیا کرے گی۔ آج ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، لوگ میکے والوں کے ساتھ اس کو چلتا کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ باقی رہ گئی اور ہمارے پاس رک گئی تو کیا ہوگا، اس کا حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ بعض مرتبہ بہت اچھے انداز میں کیا کہا جاتا، آپ رکو ہمارے گھر میں، آپ کا جو بھی خرچہ ہے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، ہم زندگی بھر آپ کا خرچ اٹھائیں گے، آپ کے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائیں گے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے بہت حصہ چھوڑ کے مرا ہوتا ہے، اتنا حصہ کیسے ان کو دے کے رخصت کریں گے، تو آپ ایسا کرو یہیں پہ رک جاؤ۔ یہ اللہ کی قسم چوری ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ اس کو حصہ نہ دے۔ وہ جو عمر سے تعلق رکھتی، وہ جوان ہے، بوڑھی ہے اور زیادہ عمر رسیدہ ہے، وہ کیا کرے گی اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس کا حق آپ اس کو دے دیں۔ اسی طرح سے ہمارا معاشرہ اتنا یعنی ہندوازم سے متاثر ہے یا دوسرے مذاہب سے متاثر ہے کہ اکثر و بیشتر کیسز میں، بہت کم اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر واقعات میں ہمارے اس سماج کے اندر بیوہ کے نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے، اس کو بھی مر جانا چاہیے تھا اس کے شوہر کے ساتھ میں۔ کتنے بیوہ عورتوں کے نکاح آپ نے دیکھے ہیں۔ اب بہت خوبصورت عورت ہے، جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے، تو اس طرح کے معاملات میں تو انسان نکاح کر لیتا اپنی خواہش کے تحت۔ لیکن جو عام شکل و صورت کی عورت ہے، کچھ عمر رسیدہ ہے، تو شوہر مر گیا، اب اس کے بعد میں اس کے نکاح کا کوئی تصور ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے تو 4 نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 نکاح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کنواری جو ہے خاتون تھی۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں، یا تو مطلقہ ہیں اکا دکا، اور باقی اکثریت جو ہے وہ بیوہ خواتین ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پہلا نکاح کس سے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ 2 مرتبہ ان کی شادیاں ہو چکی تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اس سے ان کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد میں 30 مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ کا پہلا نکاح تھا، ان کا تیسرا نکاح تھا۔ ساری بیویوں کی فہرست اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ایسا ہوا کہ بھئی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور نکاح کر کے جو ہے ان کو عزت دی اور گھر دیا اور ان کو جو ہے ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ تو بیواؤں کو سہارا دینے کا یہ طریقہ ہے اسلام میں۔ ہمارے یہاں دوسری شادی سے نفرت کا جو کلچر ہے
کہ بعض مرتبہ ایک انسان نے دوسری شادی کیا، اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت ہوس پرست عیاش قسم کا آدمی ہے، جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا، کفر کیا، اور بالکل جو ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے خاندان میں ایک دم گھٹ جاتی ہے، اور اس کے گھر والے اور دوسروں کے گھر والے سب اس سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شریعت میں کسی چیز کو ناپسند کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کفر کی بات ہے۔ تو بیواؤں سے نکاح کرنا، بیواؤں سے شادی کی ترغیب دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، یتیم کے بارے میں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ بالغ نہیں ہوا ہو، جب بچہ بالغ ہو گیا اب اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہا، بالغ ہونے کے بعد میں یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے؟ ایک چیز آپ کو کتاب و سنت میں ملے گی کہ قرآن میں 12 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بھئی باپ مر چکا ہے، اس کا باپ کیسا ہوتا ہے؟ باپ ہر سردی اور گرمی کے اندر ایک آڑ ہوتی ہے بچے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے شوہر ایک آڑ ہوتا ہے۔ تو اب وہ چلا گیا، اب چلے جانے کے بعد میں کوئی کتنی محبت اور شفقت کرے تو وہ باپ کا درجہ نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سماج کے لیے کیا حکم دیا؟ دیکھو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ کیا کرنا؟ اس نے سلوک کا، احسان کا معاملہ کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے قرآن میں بہت سے مقامات پر آیات موجود ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کو جھڑکنا نہیں۔ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ جو آخرت کا منکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ یتیم کو دھکے دیا کرتا تھا۔ تو 12 مقامات پر جو ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا انا وکافر الیتیم یہاں قضا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور دوسری بات، دوسری تعلیم جو کتاب و سنت میں بار بار ذکر کی گئی، دھمکایا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھا نہیں جانا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مر گیا، اب کون ہوا؟ بڑا بھائی سرپرست بنا، یہ بچے تو اس کے چھوٹے ہیں، دکان ہم چلائیں گے، کاروبار ہم دیکھیں گے، کھیتی ہم چلائیں گے۔ اور اس کے بعد میں ایسی بندر باٹ ہوتی ہے کہ آخر میں وہ بچے جب بڑے ہو کے اپنا حق مانگتے ہیں، بولتا بھائی کہاں ہے تمہارا باپ، کیا چھوڑ کے گیا تھا؟ یہ سب میں نے میری محنت سے بڑھایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو کھا رہے ہیں نا وہ جہنم کی آگ ہی ہے۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود جو ہے اپنے اس ظالم کو معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ تو جو انسان یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتا ہے وہ یقیناً 100% یہ بات درست ہے، یقینی بات ہے کہ اس نے جانا جہنم ہی میں۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی صورت میں حج کر کے، عمرہ کر کے اور فلاں نیک کام کر کے، مسجد بنا کے، مدرسہ بنا کے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ جو یتیم کا مال دنیا میں کھا رہا ہے وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے اور وہ جائے گا جہنم میں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔
دیکھو یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا اور اچھے مال کو خراب مال سے بدلنا نہیں۔ آیا تمہارے پاس اچھا مال تھا، تم نے وہ اپنے پاس رکھ کے خراب مال ان کو دے دیا، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا مت جانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر جو اچھے انداز سے جانا ہو، یعنی انسان اس مال کی درستگی کرے، اس کو بڑھائے، اس کے اندر کوشش کرے تاکہ یتیم کو فائدہ ہو، اور جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، جیسے وہ جوان ہو گیا، اپنے مال کو سنبھالنے کے لائق ہو گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور یاد رکھو کہ وعدوں کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آخری بات انشاءاللہ ہم بات ختم کریں گے۔ سورہ کہف کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ کام انجام دیے۔ تو ایک کام کیا تھا، سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے اور ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو وہ دیوار کو انہوں نے بنا دیا، سیدھا کر دیا۔ کس انداز میں سیدھا کیا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس دیوار کو گرنے سے روک دیا۔ دیوار کون بنا رہا ہے؟ مستری کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی آ کے دیوار بنا کے جا رہا ہے۔ تو جب وہاں سے آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتائی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار جو ہم نے سیدھا کی، یہ کس کی دیوار تھی؟ اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی باپ کے مرنے کے بعد میں بھی۔ تو بہرحال اسلام میں یتیموں کے اور بیواؤں کے بہت سے حقوق ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام میں اپنی من پسند چیزوں کے اوپر نہ چلیں، بلکہ جو تعلیمات کتاب و سنت کی ہے، اسلام میں جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے عقیدہ اور عبادت کے تحت ہو، یا ہمارے جو ہے مالی معاملات میں ہو، کاروبار کے تعلق سے ہو، یا ہمارے معاشرتی معاملات میں ہو، ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اللہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمارے سارے معاملات میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔